بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، اسی کے فائدے کے لیے ہے، اسی کی کامیابی کے لیے ہے، اور نعمتیں تو بے بہا ہیں جن کا نہ کوئی بندہ شمار کر سکتا ہے اور نہ شمار کے اندر آ ہی سکتی ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، گن نہیں سکتے۔ ہم اپنے وجود کے اندر ہی غور کر لیں تو ہمارے وجود کے اندر کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ہاتھ دیے، ہاتھوں کو قوت لامسہ یعنی پکڑنے کی طاقت عطا فرمائی، ذہن عطا کیا، دماغ عطا کیا، اور دماغ کے اندر قوت ذہنیہ سوچنے کی طاقت رکھ دی۔ پاؤں دیے، پاؤں کے اندر قوت ماشیہ چلنے کی طاقت عطا فرما دی۔ ہاں جی، اسی طرح دل دیا، اور اس دل کو اللہ نے سارے اعضاء کا بادشاہ کہا۔ اور پھر آنکھیں دی، کتنی بڑی نعمت۔ یہ آنکھوں کی قدر ان سے پوچھو جن کی آنکھوں میں کوئی بیماری، کوئی تکلیف، یا نظر کی بے حد کمزوری ہو جائے، یا نظر جن کی ختم ہو جائے، ان سے پوچھیں کہ کتنی بڑی یہ نعمت ہے، دنیا ہی تاریک ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو نعمت اللہ عطا فرمائے اس نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ جب بندہ اس نعمت کی قدر کرتا ہے تو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان کا تم شمار تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر میں یہ کرتا ہوں، ان نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا شکر گزار بن جاتا ہے، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا پھر میں نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ صرف شکر ادا کرنے سے، یہ شکر ادا کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو بندہ ناشکری کرتا ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب، میری پکڑ، میری گرفت بھی بہت سخت ہے۔ ناشکری تو کسی صورت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ کوئی بندہ اگر کوئی احسان کر دے، بندہ بندے کے ساتھ کوئی نیکی کر دے، اس کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ جو دنیا والوں کا شکر نہیں ادا کرتے وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو اللہ کا شکر تو سب سے پہلے ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بے بہا نعمتوں سے نوازا۔ تو یہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں کی تکلیف، بیماری جس کو ہو جائے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس کتنے چکر لگاتا ہے، دوائیاں استعمال کرتا ہے، اور بعض موقعوں پہ یہ وبا بھی پھیل جاتی ہے، آنکھوں کی بیماری کی اور کئی قسموں کی بیماریوں کی وبا جو پھیل جاتی ہے، اس بعض علاقوں میں یہ بیماری عام ہو جاتی ہے، تو وہاں سے بھی حکم یہ ہے کہ بھاگنا نہیں ہے، وہیں رہنا ہے، اور وہیں رہ کر اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہی ان بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا دینے والا، تو ہی نجات دینے والا ہے۔ تو آنکھوں کی اگر کوئی بیماری آ جائے، یا کسی علاقے میں وبا پھیل جائے، یا کسی عام شخص کی آنکھیں کسی وجہ سے بھی خراب ہو جائیں،
تو ڈاکٹروں سے رجوع کرنے سے پہلے آپ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 41 دفعہ پڑھیں۔ اول آخر اس کے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر مریض کے اوپر دم کریں۔ اگر خود آدمی دم کر رہا ہے تو اپنی انگلیوں کے اوپر دم کر کے آنکھوں کے اوپر پھیر لے انگلیوں کو، اور پانی کے اوپر بھی دم کرے، اور وہ پانی جو ہے اس کی تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کے اوپر چھینٹے مارتا رہے۔ تو دوسرا آدمی بھی دم کر سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے، وہ پانی پی بھی سکتا ہے آدمی، آنکھوں کے اوپر چھینٹے بھی مارے دن میں 4-5 مرتبہ۔ تو انشاءاللہ چند دن یہ عمل کرے گا تو آنکھوں کی جس طرح کی بھی بیماری ہے، سوزش ہے، آنکھوں میں جلن ہے، آنکھیں سرخی مائل ہو چکی ہیں، یا نظر کے اندر کوئی کمی واقعہ ہو گئی ہے، تو یہ عمل کرے۔ چند دن یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ یہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اس وقت تک عمل جاری رکھے جب تک یہ تکلیف ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ایسے لوگ جو اس تکلیف میں، اس بیماری میں مبتلا ہیں، یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔